ابھی ہم اور آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے ہیں. 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے کیا فضائل ہیں اور دعائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اس کے بعد مستجاب و مقبول ہوتی ہیں، وہ آپ حضرات سب بخوبی واقف ہیں. اور مطلق درود شریف کے کیا فضائل ہیں وہ ظاہر آپ سنتے رہتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر ہفتے جمعرات کو معلوم ہوا کہ درود شریف کی مجلس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف کا پڑھنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ابھی جیسا کہ میرے عزیز محترم مولانا مفتی فہیم صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیا کہ میرے یہاں بھی ایک اصلاحی مجلس ہوتی ہے اور ہر ماہ کی ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو درود شریف کی مجلس ہوتی ہے جس میں شرکت کرتا ہوں. لیکن وہ مہینے میں ایک مرتبہ، آپ لوگ مہینے میں 4 سے 5 مرتبہ شرکت کرتے ہیں. بڑے خوش نصیب آپ حضرات. اسے پڑھیے پابندی کے ساتھ، اس نظام کو جاری رکھیے اور اس نظام میں جو نہیں آ رہے ہیں ان حضرات کو بھی بتائیے کہ یہ نظام کیا ہے اور یہ کیسی خوش قسمت، کیسی نورانی، کیسی بابرکت، کیسی معرفت سے لبریز محفل ہے. ظاہر ہے ہمیں اور آپ سب کو اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیے. یقین مانیے کہ درود شریف تمام مشکلات کا حل ہے، تمام مسائل کا حل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے وہ اپنے لیے دعا نہیں کر پاتا کیا ہوگا؟ فرمایا جو درود پڑھتا ہے جتنے اذکار اوراد و وظائف ہے، چاہے وہ تسبیح کے ہوں، وہ تہلیل کے ہوں، چاہے وہ لا حول ولا قوت کے ہوں، چاہے وہ استغفار کے ہوں، چاہے اللہ کے سامنے الہا وزاری، گریہ وزاری، رونے بلکنے، مانگنے اور اللہ سے منانے کے لیے رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا. فرمایا جو شخص درود شریف پڑھ رہا اگر یہ سب کچھ بھی نہیں کرتا تو سب میں اس کا حصہ اللہ لگا دے گا، سب میں اس کا حصہ لگا دے گا. اس لیے کہ یہ عمل بہت اعلیٰ ترین مقبول ترین عمل ہے. یہی ایک عمل ایسا ہے کہ ایک عجیب بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. درود ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو رد نہیں ہوتا. درود ہی ایک ایسا عمل ہے جو ناکام نہیں ہوتا. نمازیں رد ہو جاتی ہیں، منہ پر پھینک کر مار دی جاتی ہیں، تیرا ذہن و دماغ حاضر نہیں، تیری نماز میں خشوع و خضوع نہیں، تیرا قاعدہ اور تیرا قومہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا نماز ہے؟ آسمان سے منہ پر مار دیا جاتا ہے. ایک درود شریف ایسا ہے کہ اخلاص سے نہیں، ریا اور نمود سے بھی کوئی پڑھتا ہے درود رد نہیں کیا جاتا. اسی لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اہل اللہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے، کثرت کے ساتھ. بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار چیزیں. آپ اگر فضائل درود ہی اٹھا کر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیے، فضائل درود کو ایک مستقل باب قائم کر دیا فضائل درود، اور اس میں اندر مستقل ایک باب ہے جس میں وہ واقعات بیان کیے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں درود کے فضائل پر جو واقعات، ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات، عجیب و غریب واقعات. چہرہ کالا پڑ گیا ہے، درود شریف کی برکت سے صحیح ہو گیا. جہنم کے لیے طے ہو گیا نظام، ٹکٹ کٹ گیا، فیصلہ ہو چکا. درود سامنے کھڑا ہو گیا، جنت کا فیصلہ ہو چکا. بغیر ایک دو نہیں، بے شمار واقعات. اس لیے میرے بھائیوں، اس عظیم الشان عمل کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہوتے ہیں. اللہ حضرات کے اجتماع کو قبول فرمائے اور تا قیامت اس سلسلے کو اور اس گلشن اولیاء کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھے.